بریلی والے 25 کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ 25 کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ 24 ہے کیا؟ اچھا، بریلی والے صرف سن لیجئے بھائی، بریلی والے صرف 24 نہیں، کسی بھی باطل فرقے والے کے پیچھے نہیں پڑھتے، شیعہ کے پیچھے بھی نہیں پڑھتے، رافضی نیچری کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے غور ہی نہیں کیا پھر میری تقریر پر؟ میں نے تقریر میں شروع میں کیا پڑھا تھا حدیث؟ نبی نے کہا میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ کتنے جہنم میں جائیں گے اور جنت میں کتنا جائیں گا؟ تو وہ ایک جنتی ہم جب اپنے آپ کو سمجھ رہے تو 72 جہنمی کے پیچھے کیسے نماز ہوں گی؟ امام جہنمی ہے اور جنتی کی نماز ہو جائے گی جہنمی کے پیچھے؟ نہیں ہوگی، کامن سینس کی بات ہے۔ یہ تو ان کا باطل دھرم ہے یار، ان کے دھرم کا کوئی پیندا نہیں ہے۔ ہمارا دھرم کا تو مطلب حقانیت کی یہ دلیل ہے کہ جب ہم سب کو کافر مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو ہم کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اور ان کے باطل ہونے کی دلیل ہی یہی ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ صاحب بریلوی مشرک ہوتے ہیں، بریلیوں کے مولانا مشرک ہوتے ہیں، ایک قبروں پہ جا کے شرک کرتے ہیں، چادریں چڑھا کے شرک کرتے ہیں۔ تو انہی سے پوچھو کہ تمہاری عقلوں پہ کیا پردے پڑ چکے ہیں کہ جب تم امام کو مشرک کہہ رہے تو مشرک امام کے پیچھے تمہاری نماز کیسے ہو جا رہی ہے؟ تو تمہاری مشرک کے پیچھے ہو رہی ہے۔ تو بھائی ہماری نماز کسی بھی باطل فرقے کے پیچھے نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ کربلا میں امام حسین کی نماز 22,000 کے پیچھے نہیں ہوتی تھی۔ اگر امام حسین 22,000 یزیدیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تو ہم بھی پڑھ لیتے، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے امام نے کربلا میں الگ جماعت بنائی اور جماعت بنا کے بتایا کہ 22,000 کی جماعت ایک طرف ہے مگر تعداد مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، اور الگ جماعت بنا کے بتا دیا کہ اے لوگوں، حق و باطل کا یہی امتیاز ہے کہ ادھر تعداد کتنی ہی بڑی ہو مگر امام اگر صحیح نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں کپڑے موڑنے پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نماز میں اگر کپڑے مڑے ہوئے ہیں، مثلاً آستین چڑھی ہوئی ہے 1/3 سے زیادہ، اور پاجامے وغیرہ کا کیا حکم ہے؟ پاجامہ اگر مڑا ہوا ہے تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو دوبارہ لوٹانا صحیح طریقے سے واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وہابیوں کی دلیل کچھ اور ہے، ہماری دلیل کچھ اور ہے، لیکن وہی ہے کہ فہم حدیث ان کو نہیں ملا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ وہ لباس جہنم میں ہے جو ٹخنوں سے نیچے ہو، تو نماز کے ٹائم فوراً پائچے موڑ لیتے۔ تو ان سے پوچھئے کہ حضور کی حدیث میں یہ ہے کہ وہ لباس جہنم میں جو نماز کی حالت میں ٹخنوں سے نیچے ہو؟ وہ تو ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اوپر ہی ہونا چاہیے۔ تو آپ نے صرف نماز کے ٹائم اوپر کر دیا اور باقی ٹائم 24 گھنٹے لٹک رہا ہے تو چل رہا ہے کیا؟ ایک بات، اول تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں، اس حدیث میں صاف لفظ آیا وہ چھوڑتے اور گمراہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ لباس جہنم میں ہے جو بطور تکبر ٹخنوں سے نیچے لٹکایا جائے، تکبر کی نیت سے۔ اب تکبر کیا ہے اس کا پس منظر نہیں پڑتے وہاں بھی کہ اس حدیث کے جملے کب صادر ہوئے؟ ہوا یہ کہ بعض صحابہ بڑے مفلس اور غریب تھے، جب وہ ایمان لائے تو ان کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ کا تو یہ حال تھا۔ اصحاب صفہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنی شرمگاہ چھپائے تو پیٹ کھل جائے، اور پیٹ چھپانا چاہے تو شرمگاہ ظاہر ہو جائے، تو پیٹ کھلے ہوتے تھے، شرمگاہ پہ چھوٹی سی لنگی، گھٹنوں سے اوپر، بس گھٹنے سے تھوڑی سی نیچے، اتنا ہی کپڑا ہوتا تھا ان کے پاس، گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے کپڑا ہے اور وہ تہبند باندھے ہوئے۔ اتنے غربت کا عالم تھا، غلام ہوتے تھے بیچارے، مسکین ہوتے تھے، ایمان لا لیا غربت میں، کھانے کے لیے مسئلہ، یہ سب مسئلے ہوتے تھے، اور ایسی حالت میں وہ اسلام کا کام کرتے تھے۔ تو ابو جہل عتبہ شیبہ نے کیا کیا؟ ان کو چڑھانے کے لیے بڑے بڑے جھبے تیار کیا۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ روایت میں اتنا بڑا جھبا بنایا کہ 2 غلام اس کا جھبا پیچھے سے پکڑ کے چلتے تھے، اگر وہ نہ پکڑے تو زمین سے رگڑتے ہوئے چلے۔ اور ان مسکین صحابہ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ تمہیں محمد کے دین سے کیا ملا؟ غربت، مسکینی، کہ پہننے کے لیے کپڑے نہیں، دیکھو ہمارے حبال اور لات و عزا نے ہمیں کیا کیا دیا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ طنز کرتے تھے صحابہ کو، تو صحابہ مایوس ہو جاتے تھے۔ ایمان تو مضبوط تھا مگر کبھی بشری تقاضے سے خیال آ جاتا تھا کہ
ان کا باطل معبود کو یہ پوچھتے اور اتنے خوش ہے اور ہم رب حقیقی کی عبادت کرتے اور اتنی تکلیف میں. تو آقا نے فرمایا یہاں کی نعمتوں کو نہ دیکھو, یہاں کی تکلیفوں کو نہ دیکھو, اس کے عوض جو تمہیں وہاں ملنے والا ہے جب وہ تم دیکھو گے تو رش کرو گے اور قسمت پہ فخر کرو گے. اور فرمایا یہ جو یہاں تکبر کے لیے لٹکا رہے ہیں وہ لباس جہنم میں ہے جو تکبر کی وجہ سے تخنوں سے نیچے لٹکایا جائے. اس حدیث کی شرح میں بخاری میں حدیث موجود ہے. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری شرح البخاری میں اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق روتے ہوئے آئے جب حضور نے جملے کہے. ابو بکر صدیق روتے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تون بڑی ہے. ابو بکر کی پیٹلی تھوڑی سی بڑی تھی, پیٹ باہر تھا ان کا, تو جب وہ پاجامہ باندھتے تو وہ کھسکتے کھسکتے نیچے آ جاتا اور پائچے جو ہے وہ تخنوں سے نیچے ہو جاتے. کہ یا رسول اللہ یہ پیٹ کی وجہ سے ذرا پاجامہ کھسک جاتا ہے اور تخنوں سے نیچے آ جاتا ہے, اور آپ نے فرمایا وہ لباس جہنم میں ہے جو تخنوں سے نیچے ہو. تو حضور میں تو ہلاک ہو گیا, رونے لگے. تو سرکار نے کہا ابو بکر غم نہ کرو, تم ان میں سے تھوڑی ہو جو تکبر کرتے ہو. تو پتا چلا کہ لباس کون سا ہے جہنم میں جو تکبر ہو. اب اس قانون سے اب قانون سن لو, اس قانون کے زمرے میں اب جملے سن لیجئے میرے. اگر کوئی لباس تخنوں سے نیچے ہے اور تکبر نہیں ہے تو جائز ہے, اور کوئی لباس تخنوں سے اوپر ہی ہو تکبر ہے تو بھی حرام ہے. لباس کا نیچے ہو اور اوپر ہونا کوئی معنی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر تخنوں سے اوپر پہنے سنت کی نیت سے تو اب ثواب بھی ملے گا سنت کی نیت سے. لیکن اگر کسی نے نہیں پہنا تخنوں سے نیچے ہے اور اس کا کوئی تکبر گھمنڈ کا معاملہ نہیں ہے, آپ بولیں گے تکبر کیا؟ تکبر یہ کہ اب تو نہیں ہے, بہرحال پہلے ہوتا تھا لوگوں میں, اب اس لیے نہیں کہ سب کے بعد اب پیسے آ چکے ہیں, اب آسانی سے کپڑے ملتے ہیں. اس وقت کپڑے بڑے مشکل سے مہنگے ہوتے تھے, سب کی کمائیاں اتنی نہیں تھی, تو لوگ اپنے لباس پہ فخر کرتے تھے, میرا قیمتی لباس ہے, میرا جبہ قیمتی ہے, میرا شرٹ قیمتی ہے. اس کو تکبر کہا گیا ہے. تو اس بنیاد پر اگر کرے تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن نماز میں جو کپڑے موڑے جاتے ہیں اس کے بارے میں صریح حدیث ہے کہ آقا نے فرمایا, جو بخاری میں, مسلم میں, ابن ماجہ, تمام کتابوں میں ہے, سرکار فرماتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں جب نماز میں سجدہ کروں تو 7 چیزوں پہ سجدہ کروں. 7 چیزیں کون سی ہے؟ 2 پیر, 2 گھٹنے, 2 ہاتھ کی ہتھیلیاں, 6 پیشانی اور یہ ناک کی ہڈی ایک ساتھ, یہ 7. اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں 7 چیزوں پہ سجدہ کروں, اور رب نے مجھے حکم دیا کہ میں نماز کی حالت میں بالوں سے نہ کھیلوں, بالوں کو نہ سنواروں. اور تیسرا سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ نماز کے لیے میں لباس کو نہ سمیٹوں. اور یہ موڑنا, یہ سب لباس سمیٹنے کے حکم میں. اس بنیاد پہ علماء نے کہا کہ یہ مکروہ تحریمی ہے, اس سے نماز واجب الادا ہو جاتی ہے. واللہ اعلم ثم رسول اعلم.